मुस- समन मामूली कीमत पर। अब समनन कलीला क्या है, ये मंसूब है कि रफ़ा है इस पे? इसकी फ़ाइली हालत है या मफूली हालत है? अगर ना आए तो बेशक चुप करे हुए। किसको आता है, किसी को मर्दों में से? हैं? हाँ, क्यों? आप जामिया में पढ़े हुए हैं? आपको तो मना किया। समनन कलीलन, जो ज़बरें हैं इसकी वो बता रही हैं कि ये मंसूबी हालत है यहाँ। और ला तश्तरू, ना बेचो, आयाती, आयात पहला मफूल बही इसका आयात है, मेरी आयात को। बाज़ दफ़ा मफूल बही के बाद एक और मफूल आता है, मफूल लहू भी कहते हैं, बाज़ मफूल फ़ी होते हैं, कई किस्में हैं। तो समनन कलीला उसकी तशरीह है कि किस चीज़ से ना बेचो, एक और चीज़ के बदले लोगे, वो भी इसी का मफहूम है, मफूल फेल का मफूल बनता है। समनन कीमत। समीना का क्या मतलब है? हमारे और नाम भी होता है समीना, कीमती चीज़, ठीक है ना, लड़कियों का नाम समीना होता है। तो समनन का मतलब है कीमत, कलील मैंने मामूली सी। तो ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा कीमत ले लिया करो कुरान शरीफ की आयतें बेचते हुए। मुराद ये है कि ये हकीर काम ना करो। समनन कलीला असल इसका तर्जुमा है हकीर और जलील। तो इसके बदले तुम जलील बातें कबूल करते हो, हकीर और कमीनी चीज़ें हासिल कर देते हो। यानी दुनिया की दौलतें वगैरह, चाहे वो करोड़ हाँ अरबों भी हों, तो वो कलील ही रहेंगी। कलील अपनी नौयत और अपने मर्तबे के एतबार से। तो ला तश्तरू आयाती, मेरी आयात को ना बेचो। आयात जमा है आयत का। आया कहते हैं एक निशान को, आयाती बहुत से निशानात। आयात का मतलब बहुत से निशानात। आयाती मेरे बहुत से निशानात, ये मेरी आयात। वला तश्तरू, और ना बेचो, बे आयाती समनन कलीलन, मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर, या जलील कमीने सौदे में ना मुब्तला हो। बे आयाती में आयात को, बे यहाँ उर्दू में बे का मतलब को ही बनेगा, या दूसरे बदले में भी कहते हैं। मेरी आयात के बदले में बे को बदले के मानों में इस्तेमाल करते हैं बाज़ लोग। मैं कहता हूँ, मैं आयत ख़त्म कर दूँ, मैं सुन लिया। व या फत्तकून, फिर वही लफ्ज़ या, बस मेरा ही तकवा अख्तियार करो और किसी से न डरो, क्योंकि दुनिया से डर कर भी बाज़ दफ़ा ये सौदे होते हैं, गलत माने पहनाए जाते हैं। अच्छा, अब बताएं क्या सवाल पैदा हुआ है? क्या? का मतलब खरीदना नहीं, सौदा करना है। इश्तरा खरीदना भी माने रखता है। यहाँ असल में बार्टर का मफहूम था, तो दोनों मानों में ये इस्तेमाल हो जाता है। लफ्ज़न इसका तर्जुमा आप दुरुस्त कह रही हैं, खरीदना भी है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम में इसका तर्जुमा खरीदने के सिवा कुछ नहीं बन सकता। मुश्तरी खरीदने वाले को कहते हैं, बाय बेचने वाले को कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरकीब में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ बेचने का माना अगर हमने नहीं करेंगे तो फिर उलझा हुआ तर्जुमा करना पड़ेगा। मेरी आयात का तबादला ना करो, बार्टर ना करो थोड़ी कीमत पे। समझ गए हैं? अब यहाँ आप खरीदना नहीं कह सकते, क्योंकि दरअसल इसका फिर यूं करना पड़ेगा, मेरी आयात थोड़े पैसों से ना खरीदो, ये तर्जुमा बन जाएगा फिर। क्यों क्यों इमाम साहब? वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला का फिर ये तर्जुमा करना पड़ेगा, मेरी आयात ना खरीदो
थोड़े पैसों पर, ज़्यादा पैसे दे के खरीदो, ये मफहूम ही नहीं है। इसलिए यहाँ बार्टर का माना है, एक्सचेंज का माना है, और इश्तरा का लफ्ज़ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसका तर्जमा खरीदना यहाँ बेमहल है, इसलिए बेचने के मानों में ही इस्तेमाल होगा। मेरी आयत का थोड़ी कीमत पर तबादला ना करो, या मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर ना बेचो, मफहूमन बिल्कुल यही माना है। और आपने अच्छा किया तवज्जो दिलाई, किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि इश्तरा का लफ्ज़ी तर्जमा खरीदना है, बेचना है। इश्तरा का लफ्ज़ी तर्जमा खरीदना है और बा का लफ्ज़ी तर्जमा बेचना है। आगे चलें। हाँ जी, नहीं तो उसमें बता दिया है, बे का सिला लग के हमेशा नहीं ज़रूरी बेचना बनता। बे का सिला ये बता रहा है कि यहाँ बार्टर का माना आ गया है, तबादले का माना, जो कुरान करीम में जगह जगह इस्तेमाल हुआ है तबादले के मानों में। बे जो है ये बार्टर का मफहूम पैदा करता है। वो पहले कुरान करीम में शुरू में भी तो आता है, आयात हैं, हाँ, इस तरह वो दलालत बिल हुदा, उन वहाँ तो खरीद लिया का माने है क्योंकि जलालत पहले आ गई है, वहाँ बेचने के वाला लफ्ज़ नहीं आता। इस तरह वो दलालत बिल हुदा, मगर लफ्ज़ बे ने दरअसल बार्टर ही किया है, एक के बदले दूसरी चीज़। उस मौके पर दुरुस्त है इसका माना खरीदना करना। यहाँ आयात को खरीदना जो है ये मुराद नहीं है, बल्कि आयात की कीमत वसूल करना पेश नज़र है। इसलिए यहाँ बरमहल तर्जमा बेचना है, ना कि खरीदना। मगर ये देखें ना, बहुत अच्छा किया इन्होंने, जहानत से काम लिया है। एक ऐसे सवाल को उठा दिया जो बाहर से बाद में आता तो फिर मुश्किल पड़ जाती उसके जवाब देना, मौके पर ही हल कर देना चाहिए। व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान ले आओ बिमा अनज़लतु, उस चीज़ पर जो मैंने उतारी है, यानी उन निशानात को, आयात पर, उस किताब पर, ये सारी इसमें शामिल हैं बातें। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम ये हो चुका है पहले, हम सॉरी दोबारा शुरू कर दिया। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल है, और हक़ को बातिल के ज़रिए छुपाओ नहीं, तलबीस न करो। तलबीस कहते हैं किसी चीज़ पर पर्दा डाल देना, लिबास नहीं होता पहनते हैं जिससे ये छुप जाती है। तो किसी बात को छुपाने के लिए या वाज़े झूठ बोला जाता है, और बाज़ दफ़ा उस पर हाथ रख दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है, वो भी झूठ की एक किस्म है, इसको तलबीस कहते हैं। तो यहाँ मुराद है वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, बात हक़ को बातिल के ज़रिए ना छुपाओ। ये भी वहाँ बार्टर वाला मज़मून चल रहा है। व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, हालांकि तुम हक़ को, जबकि तुम हक़ को जानते हो, व अंतुम तालमून, और हाल ये है कि तुम जानते हो, हक़ को छुपाते हो। तक्तुमुल हक़, यहाँ दो हाल असल में पेश नज़र हैं। वाव हालिया भी होती है और वाव का मतलब और भी होता है। वाव जब आ जाए तो ये भी मतलब बनता है हालांकि, जबकि सूरत हाल ये है, और वाव का मतलब सिर्फ और भी है। यहाँ जो वाव है ये दिलचस्प है इसकी तकरार, क्योंकि दोनों जगह और के की बजाय हाल के माने रखती है, और दो हाल गोया इकट्ठे हो गए हैं। फरमाता है व तक्तुमुल हक़्क़ा, कहाँ गया जी वो, हाँ, व तक्तुमुल हक़्क़ा, इसका एक तर्जुमा है और तुम हक़ को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। और दूसरा है हाल ये है तुम्हारा कि तुम हक़ को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। तो उनकी बेहूदगी को ये इस तरह भी बयान किया जाता है, और हाल तुम्हारा ये है,
حال تمہارا یہ ہے کہ حق کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. تو اردو میں حال یہ ہے اور حالانکہ کہہ کے اس کی تکرار کو نرم کیا جا سکتا ہے، یعنی جو کان پر بوجھل نہیں بنتی. عربی میں تو ویسے ہی واو کا استعمال بوجھل نہیں ہوتا، بالکل کثرت سے استعمال ہوتی ہے اور عربی محاورے میں اچھی لگتی ہے بجائے اس کے کہ بری لگے. اردو میں اگر آپ واو واو ڈالیں گے ترجمے میں تو پھر وہ اردو اچھی نہیں رہتی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. اقیمو جمع مذکر کا صیغہ ہے اور مخاطب ہے اور فعل امر ہے، نہ ماضی نہ مضارع. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں نا؟ اقیمو قائم کرو. الصلاۃ یہ کیا ہے؟ مفعول، اور اسی لیے منصوب ہو گیا ساتھ اور نصب کی علامت زبر آ گئی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، آتو دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ دو. یہاں کو نہیں ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بھی کوئی بے لفظ نہیں لکھا ہوا، اس لیے براہ راست زکوٰۃ دو کہنا چاہیے. مگر نماز قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں، نماز کو قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. لیکن زکوٰۃ کو دو کہنا غلط ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بعض لوگ رکوع کا ترجمہ صرف وہ رکوع لیتے ہیں جو نماز میں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہاں رکوع سے مراد خدا کے حضور جھکنا ہے. جب لوگ جھک رہے ہیں، جو لوگ جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور جھک جاؤ. مجھ سے ایک دفعہ ایک عراق اس میں موراکو کے عرب نے سوال کیا تھا، جب مجلس لگی ہوئی تھی سوال جواب کی، تو اس نے کہا کہ آپ جو غیر احمدی علماء اماموں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا امام تو خدا مقرر فرماتا ہے، اور جو خدا کے مقرر کردہ امام کے تابع امام ہو وہ جائز ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. جو خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کر دے وہ امامت کا حق ہی کھو بیٹھتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا جو آ گیا اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جا رہے ہیں وہاں رکوع کر رہے ہیں تو قرآن شریف کی آیت بے محل بے تعلق ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی. میں نے کہا اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ورنہ کسی مسجد کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں، پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں رکوع ہو گیا ہے تو کیا یہ آیت بے اثر ہو جائے گی؟ وہاں فوراً رکوع کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ تو ہر جگہ جہاں بھی رکوع ہو رہا ہے ساتھ فوراً رکوع کر دیں، یہ مراد نہیں ہے، وہ رکوع مراد نہیں ہے. رکع کا مطلب ہے جھکنا خدا کے حضور، اس کی اطاعت کرنا، جس طرح سجدہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. اور ہر جگہ جسمانی ظاہری سجدہ مراد نہیں، بلکہ اکثر جو زور ہے وہ اندرونی روحانی سجدے پر ہے. اسی طرح رکوع سے مراد خدا کے حضور جھک جانا اور اطاعت کرنا ہے. تو جب بھی لوگ خدا کے حضور جھکتے ہیں، ہر شریف انسان کا، خدا کے بندے کا فرض ہے کہ وہ بھی جھکنے والوں کے ساتھ شامل ہو، انکار کرنے والے اور کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل نہ رہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. یہ یہودیوں کو کہ جو اس وقت کی حالت تھی اس کو مد نظر رکھ کے ایک اصولی دائمی تعلیم دی ہے، جس کا صرف یہود سے تعلق نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے ہر مذہبی قوم سے تعلق ہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کسی ایسی نیکی کی تعلیم دینا جس کو تم اپنے اوپر عائد نہ کرو اور اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھو. یہ گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے جو عام حالت سے زیادہ ناپسندیدہ ہے.
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاب، اس پہ مزید اضافہ یہ ہے کہ تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو، اس لیے تم ایسی حرکتیں نہ کرو کہ لوگوں سے تو کہو کہ ایمانداری کریں اور تقوی اختیار کریں اور حقوق تمہارے ادا کریں، اور تم لوگوں کو خود یہ تعلیم دو کہ لوگوں کے حق مارو اور ظلم کرو، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو دوسروں پر ناانصافی پر آمادہ کرو۔ یہ بین ہی بدنصیبی سے آج کل کثرت سے مسلمانوں پر صادق آ رہی ہے بات، یعنی مسلمان مولویوں پر۔ انصاف کے معاملے میں وہ ہر دوسری قوم سے اسلام کے حق میں انصاف مانگتے ہیں، اور جہاں ذرا سی ناانصافی وہ شور مچا دیتے ہیں۔ بابری مسجد میں دیکھو کتنی قیامت برپا ہوئی، لیکن خود جب مسجدیں مٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یہ ہے مضمون جو واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے۔ انفرادی طور پر بھی صادق آتا ہے یہ، لیکن اکثر اس کا جو یہاں تعلق ہے وہ قومی رجحانات اور بگڑے ہوئے قومی رجحانات سے تعلق ہے۔ بعض باتوں میں تم اپنے لیے حق مانگ رہے ہو اور دوسروں کو تعلیم دے کر اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی تعلیم دے رہے ہو، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے لیے اور تعلیم ہو، دوسروں کے لیے کوئی اور تعلیم ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا، پس کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ تعقلون، کرتے یا کرو گے، دونوں مضمون ہیں۔ تو کیا تم بالکل عقل نہیں کرو گے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِینُوا کو پہچانتے ہیں آپ، یا پہچانتے ہیں آپ لوگ کہ کیا لفظ تھا، اس میں کیا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اس کا صیغہ کیا ہے؟ وسط میں آپ نہیں، آپ کو وَاسْتَعِینُوا، یہ بچہ ہو یا آپ بتائیں، یا آپ بتا سکتے ہیں، یا آپ اکثر کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے کوشش کرنا۔ استعینوا ہے لفظ اصل میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مدد مانگو۔ آنا کہتے ہیں مدد کیا، اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اور اون کہتے ہیں مدد کو، اور معین مددگار۔ تو یہ صیغے بدل رہے ہیں، یہ صرف سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ جہاں اس کی شکل میں تبدیلی آئی، معنوں میں تبدیلی آ گئی، لیکن بنیادی معنی وہی رہا۔ یعنی اگر پانی ہے تو پانی ہی ہے، اس کی شکلیں بدلی ہیں صرف۔ تو استعینوا، مدد مانگو۔ آنا کا مطلب ہے اس نے مدد کی، استعانہ کا مطلب ہے مدد مانگی۔ تو یہ سے اور سین اور تے جب شروع میں داخل ہو جاتی ہیں تو یہ اس ایک لفظ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے استعمال کرتے، اپنی طرف ایک لفظ کو اپنی طرف کھینچنے کے معنی دے دیتی ہیں۔ استعانہ، استنصرہ، نصرہ کا مطلب مدد کی، استنصرہ کا مطلب ہے مدد مانگی۔ پس استعینوا کا مطلب ہے تم مدد مانگو، لیکن چونکہ تجوید کے قواعد بتاتے ہیں کہ واو کے کو جب سین سے ملاتے ہیں تو الف جو حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا، تو استعینوا پڑھنے کی بجائے وستعینوا۔ سمجھ گئے کیوں پڑھا جاتا ہے وستعینوا؟ وستعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، مدد مانگو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ہاں وہی ساتھ کا معنی ذریعہ ہی مفہوم یہی ہے۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مراد ہے صبر اختیار کر کے اور نماز پڑھ کر۔ تو عبادتیں بجا لا کر اور صبر اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔
व इन्नहा लकबीरतुन, हा का मतलब है वो चीज़। अब इसकी ज़मीर किस तरफ जा रही है, कौन सी चीज़? कबीरतुन बहुत मुश्किल, बहुत बोझल, बहुत बार है कबीरतों पर, कबीरा का मतलब है। हा मुअन्नस का इशारा है। तो क्या चीज़ बार है? हमने पढ़ा है इससे पहले, वस्ताईनु, और मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के साथ और सलात के साथ। तो क्या चीज़ बार है? फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, और ये बहुत बोझल चीज़ है, बड़ा मुश्किल काम है। क्या चीज़ बताएं जी? अभी उधर से आवाज़ें आ रही थी छोटी छोटी, हैं? हा की ज़मीर तो मुअन्नस की ज़मीर है, किस तरफ जाएगी ये? सब्र तो मुज़क्कर है, सलात की तरफ जाएगी या मजमून की तरफ जाएगी? तो मुराद ये है, हम जो मजमून बयान कर रहे हैं, जो बात हो रही है, ये सारी बात बहुत मुश्किल है। सिर्फ नमाज मुश्किल नहीं है, बल्कि सब्र भी तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बजाय सिर्फ नमाज की तरफ ज़मीर फेरने के, इस बात की तरफ फेरनी चाहिए। जो कुछ हमने बयान फरमाया है, अल्लाह ताला कह रहा है ये आसान बात नहीं है, मदद मांगना भी मुश्किल है। मदद मांगना तो आसान हुआ करता है, तो ये गलत फहमी ना हो जाए कि यहाँ मदद मांगना आसान है। मदद बेसब्री के साथ मांगना तो आसान है, मदद सब्र के साथ मांगना मुश्किल है। मदद बगैर नमाजें पढ़े वावेला करना तो बहुत आसान है, मगर नमाजों में झुक कर मदद तलब करना और सब्र इख्तियार करते हुए अपने गम और मुसीबतों पर फिर मदद तलब करना, ये मुश्किल काम है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, मगर उन लोगों पर आसान हो जाता है जो इज्ज़ इख्तियार करने वाले हैं, झुके रहने वाले हैं खुदा के हुज़ूर, खुशू करते हैं। खुशू का मतलब है गिरना, डरना भी इसमें शामिल है नहीं, खशियत में है वो। खुशू का मतलब दरअसल है इनकिसारी इख्तियार करना, इज्ज़ इख्तियार करना, अपने आप को गिरा देना। तो जिन लोगों में तकब्बुर का मादा पाया जाता है या अनानियत है, उनके लिए सब्र बहुत मुश्किल है। और इबादत के लिए भी वही झुकता है जो अपने आप को गिरा देता है खुदा के हुज़ूर। तो इन दोनों बातों के साथ इस खुशू का ताल्लुक है। फरमाया जो आजिज़ी और इनकिसारी करने वाले हैं वो तो सब्र भी करते हैं फिर, क्योंकि उनकी बेचारों की अनानियत ही कोई नहीं। वो कहते हैं जब ठीक है, ज़बरदस्त जो भी कर रहा है हम इसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन खुदा के हुज़ूर ज़रूर झुकते हैं और इनकिसारी के साथ उससे मदद मांगते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, अब ये खाशीन कौन लोग हैं और इस्तियानत करने वाले कौन लोग हैं, इन दोनों की तरफ अल्लज़ीना की ज़मीर जा सकती है। अल्लज़ीना का एक ये मतलब है, हम जो कहते हैं इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशीन, तो मुराद है ए वो लोगो जिनको हम मुखातिब हैं, तुम वो लोग हो जो यज़ुन्नुना, जो ये करते हैं। लेकिन खाशीन के मान बाद अल्लज़ीना आया है, इसलिए इसको खाशीन से मिलाना ज़्यादा मुनासिब है। ये तर्जुमा फिर बनेगा व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन। ये नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए मदद तलब करना मुश्किल और बोझल काम है, सिवाय उन लोगों के जो खुशू इख्तियार करते हैं और आजिज़ी इख्तियार करते हैं। और उनकी एक ये सिफ़त है उन्हीं लोगों की मज़ीद, यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो ये गुमान करते हैं या ये उम्मीद रखते हैं या कभी उम्मीद रखते हैं, क्या अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं। और जिस शख्स को ये यकीन हो कि मेरी पेशी होनी है, वो ज़रूर इज़्ज़त इख्तियार करेगा और ज़रूर सब्र भी करेगा, और उसके नतीजे नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए जिस माबूद के हुज़ूर पेशी होनी है उसके साथ अपने मामले ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये मज़ीद सिफ़त है। खाशीन कौन?
कैसे खाशीन सब्र पर की ताकत पाते हैं और इबादतों की ताकत पाते हैं, वो लोग जो ये भारी उम्मीद लगाए बैठे हैं या जानते हैं कि गालिबन, हालांकि यहाँ यकीन का लफ्ज़ नहीं मगर ज़न का लफ्ज़ भी बाज़ दफ़ा बहुत मजबूत माने देता है। यहाँ ज़न का लफ्ज़ कमज़ोरी दिखाने के लिए नहीं बल्कि गालिब उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब वाक़या चूँकि अभी नहीं हुआ इसलिए वो उम्मीद ही लगाए बैठे हैं कि ऐसा वाक़या होगा, और इतनी गालिब उम्मीद है कि वो उनके अमाल पर असरअंदाज हो गई है। गोया वो यकीन रखते हैं कि हम खुदा के हुज़ूर पेश होंगे। तो ये ज़ुन्नूना वो गुमान करते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा इसका ये है अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ये कि यकीनन वो उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। अब यहाँ एक और हुस्न पैदा हो गया है तर्ज कलाम में, जहाँ तक वापस जाने का ताल्लुक है उसमें उनको कोई शक नहीं, वहाँ गुमान की कोई बात नहीं। वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, उनको कामिल यकीन है कि वो ज़रूर वापस उसी खुदा की तरफ जाएंगे। मुलाक़ू रब्बिहिम में एक उम्मीद का पहलू है, वो मुलाकात जो सिर्फ जवाब तलबी के लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे से भी होती है, जिसकी उम्मीद लगाए बैठता है मोमिन कि मरने के बाद हम खुदा से मिलेंगे। उन मुलाकात के मानों में उम्मीद का माना ज़्यादा मुनासिब है बजाय यकीन के, क्योंकि यकीन में तकब्बुर आ जाता है। खुदा से ऐसी मुलाकात जिसका इंसान को हौसला भी हो और उम्मीद लगाए बैठे हो, उसका ऐसा यकीन कि ज़रूर हो ही नहीं सकता कि खुदा हमसे ना मिले, ये तकब्बुर है और ये खाशीन के मजमून के मुखालिफ है। बस लफ्ज़ खाशीन के बाद ज़न का लफ्ज़ रखना बहुत ही हसीन कलाम है और यही होना चाहिए था। जहाँ तक ये वहम का ताल्लुक है कि उनको शक है कि रब से मिलेंगे कि यानी वापस खुदा के हुज़ूर लौटेंगे कि नहीं, इसका रद्द उस आयत के अगले हिस्से ने फरमा दिया व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ये बात यकीनी समझते हैं वो, ये बात तो वो समझते हैं कि यकीनन हम अपने रब के हुज़ूर वापस लौटेंगे। या बनी इसराइला लज़कुरू, ए बनी इसराइल, उज़कुरू फिर लज़कुरू बन गया, क्योंकि या बनी इसराइला उज़कुरू था, हमज़ा वसली कहलाता है, जो बीच में अलिफ हम कहते हैं या हमज़ा कहते हैं वो गिर जाता है, तो क्या बना इसराइला, उज़कुरू को क्या बन गया लज़कुरू। या बनी इसराइल लज़कुरू, तुम याद करो नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो नेमत अल्लती जो मैंने अनअमतु अलैकुम तुम पर फरमाई थी। अरबी में नेमत के लफ्ज़ चूँकि फ़ेल भी बन जाता है, इसलिए फरमाने वगैरह या करने के लफ्ज़ की तकरार की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी लफ्ज़ नेमत को फ़ेल बनाकर दोहराया जाता है। नेमत है इस्म और अनअम तो है फ़ेल। अनअम तो कौन सा फ़ेल है, माजी का या मुस्तक़बिल का? माजी का। और सीगा कौन सा है, मुतकल्लिम वाहिद। अनअम तो ज़रब तो उस तरस पर है ना, अनअम तो मतलब है जो मैंने तुम पर की, जो मैंने तुम पर नौमाई हम उर्दू में नहीं कह सकते और अरबी में कह सकते हैं, इसलिए हम इसका तर्जुमा फरमाई या की कर करते हैं। तो अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो नेमत जो मैंने तुम पर फरमाई, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। सिर्फ नेमत नहीं फरमाई बल्कि एक और वाक़या हुआ, तुम्हें सब जहानों पर फजीलत दी। इससे क्या मुराद है, इसको समझना चाहिए। बाद लोग समझते हैं कि उस ज़माने के लोगों को तमाम दुनिया के जहानों, तमाम जहानों पर फजीलत हुई है, ये मुराद नहीं है। जहाँ नेमत होती है वहाँ फजीलत मिलती है, और जितनी बड़ी नेमत हो उतनी बड़ी फजीलत मिलती है। बस नेमत से मुराद नबूवत है, और नबूवत के ज़रिए जो फुरक़ान और किताब अता होती है उसको नेमत कहा गया है। तो जिस इलाके पर से उस नेमत का ताल्लुक़ है, उस इलाके पर फजीलत
اور وہ لوگ سب دنیا کے جو اس نعمت سے محروم رہے ان پر فضیلت مراد ہے. فضلتکم علی العالمین سے مراد ہے وہ سارے لوگ جو اس نعمت سے محروم رہے، وہ چاہے کہیں بسنے والے ہوں یا تمہارے اندر بھی ہوں، ان سب پر ان کو فضیلت حاصل ہو گئی جنہوں نے اس نعمت کو قبول کیا، جن پر خدا تعالیٰ کی یہ نعمت نازل ہوئی. اور جب اس سے بڑی نعمت آ گئی یعنی قرآن کریم، تو پہلوں کو قرآن والوں پر تو فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بھی نعمت ہے اور زیادہ اعلیٰ درجے کی اور زیادہ وسیع اثر رکھنے والی نعمت ہے. تو یہاں فضیلت کا مضمون اسی نسبت سے زیادہ پھیل جائے گا اور پہلوں پر بھی اطلاق ہوگا اس کا. جب اس مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمت کے حوالے سے ہوگا. بس اگر وہ نعمت ثابت ہو جائے کہ باقی نعمتوں سے زیادہ وسیع تھی تو فضیلت بھی اسی درجے تک بڑی ہو جائے گی اور وسعت پذیر ہو جائے گی. واتقو وہی وا اتقو تھا، واتقو اور ڈرو. خدا سے ڈرنے کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، دوسری چیزوں سے ڈرنے کے لیے بھی. واتقو یومن، ہاں یہاں یوم سے مراد ہے اس دن سے ڈرو، اس زمانے سے ڈرو. لا تجری نفس عن نفس، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جبکہ کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے میں کچھ کام نہیں آئے گی. کسی چیز کو، کوئی چیز کسی دوسری چیز سے کوئی بدی کو روک دے اور اس کے بدلے اپنے آپ کو پیش کر دے، جیسے کوئی کسی کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کر دے. یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. ولا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کو بچانے کے لیے ایک ذرہ بھی کام نہیں آ سکتی. اگر خدا پکڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس کے لیے اس کے حق میں کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور وہ کسی طرح بھی مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ یوم آخرت جو حساب کتاب کا دن ہے اس کا ایک بہت ہی پررعب نقشہ کھینچا گیا ہے. اس کی ساری تفاصیل بیان فرما دیں، کوئی بات لگی چھپی نہیں کیا کہتے ہیں ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی. فرماتا ہے پہلی کیا چیز ہے، تم یہ خیال کر لو کہ کوئی اور ذات آگے آ جائے گی اور کہے گی اللہ میاں میں اس کے راستے میں حائل ہوں، اس کو بچا لو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی کو بھی بچا نہیں سکیں گی، بلکہ بچانا چاہیں گی ہی نہیں. اتنا خوفناک عذاب ہوگا کہ وہ خود بھاگیں گی اس سے. ایسی کیفیت میں کسی اور کا بچانے کا سوال ہی کوئی نہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تمہاری ڈھال بن جائے گا. دوسری بات کیا بیان ہوئی ہے، ولا یقبل منہا نفس، ہاں سے مراد نفس ہے، کسی جان سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کوئی شفاعت اس کے حق میں مراد ہے. سفارش ذرا کمزور اور لفظ ہے، شفاعت اور لفظ ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، شفا ملا دینا. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ شفاعت چلے گی نہیں، شفاعت اس کے حق میں چلے گی جس کو خدا اجازت دے گا. اس لیے جب تک اللہ کی اجازت نہ ملے شفاعت کا کوئی حقیقت نہیں ہوگی. یہ مراد ہے کہ یہ ظالم لوگ، کئی ظالم ایسے ہوں گے جن کے حق میں خدا شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا. ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے خیال کہ ہمارا پیر شفاعت کر دے گا، ہمارا فلاں ہمارے بوجھ اٹھا لے گا، ہمارے رستے میں حائل، عذاب کے رستے میں حائل ہو جائے گا. اور ایسے عجیب غریب قصے پنجاب میں خصوصیت سے ہم نے دیکھا ہے مشہور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو بہت
ایک واضح اور قطعی مضمون ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، مگر کن کی کریں گے اور کن کے حق میں اجازت ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ شفاعت کا ایک مضمون عوام الناس میں مشہور کیا گیا ہے، اور وہ تمام مذاہب میں کسی رنگ میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں یعنی جس ملک میں ہم پیدا ہوئے اس میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرو جو مرضی، مجھے راضی کر لو، میں ذمہ دار ہوں، وہاں جا کے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، تو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ مرے ہوئے پیروں کی شفاعت مانگتے ہیں، غلام پیر دستگیر اور پیر فلاں اور پیر فلاں، ان سب کے نام، خضر پیر، یہ کوئی نہ کوئی شفاعت ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے وہم ہیں، ایسی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ ایک اس زمانے میں آپ کو قصہ لطیفہ عام پنجاب میں مشہور ہے، ان مولویوں کے پھیلائے ہوئے باتوں اور توہمات کی ایک مثال ہے۔ ایک پیر صاحب گئے کسی گاؤں، صرف مولوی نہیں، پیر بھی ہیں جنہوں نے فساد بچا رکھا ہے۔ پیر صاحب کسی گاؤں میں گئے تو ایک بہت موٹی تازی بہت ہی خوبصورت پلی ہوئی بھینس جو 20 سیر سے اوپر دودھ دینے والی جیسا ہوتی ہے نا، وہ نظر پڑی تو بہت ان کو لالچ آئی، تو انہوں نے بڑا ڈراؤنا خطبہ دیا اس دن۔ انہوں نے کہا ایسے ایسے عذاب تمہارے لیے مقدر ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی کا سہارا ڈھونڈ لو آج، اس کی شفاعت کام آئے گی، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بغیر کسی سہارے کے گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محفوظ ہو۔ بڑا وہ جو بھینس والا تھا وہ بہت ڈر گیا بیچارہ، تو اس نے تیسرا سے بعد میں کہا کہ آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا ہے، میں تو بڑا ڈرتا ہوں، مجھ سے تو پل صراط سے گزرا نہیں جانا، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری ضرور مدد فرمائیں گے، میرے ہاتھ پکڑیں گے۔ تو نے کہا وعدہ تو کروں گا، پر اس دنیا میں کچھ کرو میرے ساتھ، وہ بھینس جو تمہاری ہے وہ مجھے کھول دو۔ تو اتنا ڈر گیا تھا بیچارہ، اس نے کہا ٹھیک ہے بھینس کھول دیتا ہوں۔ اس نے کہا مگر لے کے کون جائے گا، تو میرے قابو بھی نہیں آئے گی، بڑی بھاری بھینس ہے، اس کو میرے گھر بھی چھوڑ کے آؤ۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں یہ بھی تیار ہوں، مگر یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے پل صراط گزار دیں گے۔ اس نے کہا میرا وعدہ پکا۔ وہ آگے گئے، آگے مولوی صاحب پیچھے پیچھے یہ بھینس لیے ہوئے جا رہا تھا، رستے میں کھالا آ گیا، پانی کی نالی ہوتی ہے دیہات میں ذرا بڑی سی، اس کو کھالا کہتے ہیں، تو پیر صاحب نے چھلانگ لگائی تو کھالے میں گر گئے، وہیں سے واپس بھینس لے گیا۔ تو نے کہا پیر صاحب تمہیں کو کھالا سے ٹپیا نہیں جانتے، پل صراط کی ٹپو گے، منو کی میری مدد کی کرو گے، کھالا تو تم سے پھلانگا نہیں جاتا، تو نے پل صراط کیا پھلانگنا ہے یا میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو جس طرح کے جسمانی معنی وہ سمجھ رہا تھا پل صراط کی، ان کو بتا رہا تھا، انہی معنوں میں اس نے اس کو رد کر دیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، فتنے کی باتیں ہیں، توہمات ہیں، ان میں نہ پڑو۔ شفاعت کے لیے بھی کچھ بنیادی نیکی کے قوائف ہونے چاہیے، کچھ کمی جو ہے وہ ملا کر دوسرے کی مدد یا اس کی وجہ، اس کی جو خدا تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے اس کی وجہ سے وہ پوری کر دی جائے گی۔ گریس مارکس مراد ہے شفاعت سے، بس گریس مارکس اسی کو ملیں گے جس کے ہاں تھوڑی سی کمی ہو۔ جو زیادہ گریس مارکس کی وہ کہاں سے آئیں گے پھر؟ آخر 5 نمبر مل جاتے ہیں، 10 نمبر مل جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ کیا ہی نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے، وہاں شفاعت کام نہیں آتی۔ اس کی ایک معین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ اس یہ مضمون سمجھ آ جائے شفاعت کا۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ ایم اے تھے اور بہت قابل تھے، بہت نمایاں کامیابی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی، ان کو ایک دفعہ گورنمنٹ پنجاب نے پرچے بھیجنے شروع کیے بی اے کے، اور پھر لمبا عرصہ تک جب تک ان کے پاس وقت ملا وہ پرچے دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک کشمیری دوست تھے کوئی بیچارے، انہوں نے پتہ کر لیا حضرت میاں بشیر احمد صاحب، نہ پتہ نہیں، سوری مجھے اب یاد آ گیا، انہوں نے پرچے پر ایک نوٹ لکھا آخر پر کہ اے ممتحن میرے حال پر رحم کرو، میں 10-12 سال ہوئے پرچے دے رہا ہوں اور
میرا ذریعہ معاش اس بات پر منحصر ہے، میرے بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب میں پاس ہوں اور ماسٹر بنوں اور میرا کوئی ذریعہ بنے، لیکن ظالم ممتحن مجھے ہر دفعہ فیل کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا باصول تھا اور یوں ہی نظر مرچے ٹھیک دیکھا کرتا تھا، کہ اتنا مجھے دل پہ اثر ہوا کہ میں نے کہا اچھا اب اس کو بہت کھلے نمبر دینے ہیں۔ تو انہوں نے جو نمبر دینے شروع کیے تو سارے دینے لگ گئے، ہر سوال کے پورے پورے نمبر دے دیے، لیکن صرف چند سوال اس نے اٹیمپٹ کیے تھے جن کا ٹوٹل نمبر بھی اتنا تھوڑا تھا کہ جو پاس مارکس سے وہ آدھے سے بھی کم تھا۔ مثلا اگر 33 نمبر کا پرچہ ہو، کم پاس مارکس، پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے، اور کسی نے 16 نمبر کا پرچہ اٹیمپٹ کیا ہو، اس وہاں شفاعت کیا کام آئے گی؟ کہ میں نے پورے نمبر دے دیے تو پھر بھی بنتے تھے وہ 16 نمبر بنتے تھے، اور کم از کم پاس ہونے کے لیے 17 میں وہ کہاں سے لے آتا؟ تو مراد یہ ہے کہ شفاعت تو ہوگی، لیکن اپنے خانے میں کچھ ایسی باتیں تو رکھو کہ شفاعت کی گنجائش رہے، اور یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، یہ خدا کرے گا۔ عام قانون یہی ہے، کوئی شفاعت اس وقت نہیں چلے گی، آگے مضمون بیان ہوا، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی ڈھال نہیں بن سکے گی، اور اس سے کوئی شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اس سے قبول نہیں کی جائے گی شفاعت۔ مراد ہے کہ اس نے کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھ کے رکھی ہو، جیسے سفارشی چٹھی ہوتی ہے نا، اس طرح کا نقشہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی میرے پاس سفارش موجود ہے، اے اللہ میں یہ شفاعت پیش ہے، میں یہ نہیں ہوگا، اور اس سے استثناء آپ ہی آپ نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت تو نہیں نہ کرنی، یا کسی کی شفاعت اپنے حق میں تو نہیں کرنی، آپ نے دوسروں کی شفاعت فرمانی ہے۔ بس کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھی ہوئی ہے اور میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی رسید وہاں کام نہیں آئے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس سے کسی گناہ کے بدلے کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور کسی پہلو سے بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا دن جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہود کو مخاطب کر کے، ان کے گناہ گنا کر، کہ اس دن سے ڈرو اور یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ جو ہے اس کا اس کو روح سے تعلق چلتا چلا جا رہا ہے، ہر دفعہ دہرایا نہیں گیا وذکرو یہ وذکرو فلاں، یاد کرو کا مضمون چل رہا ہے، پس ہر دفعہ یہی مضمون داخل ہو جائے گا جب تک یہ آیتیں یہ طرز کلام اجازت دیتی ہے۔ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی تو تھا، اس کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی، نجات عطا فرمائی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، بہت برے دکھوں میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے، ذبح یذبح، اس کا مطلب ذبح کرنا بھی ہے اور حقوق سے محروم کر کے عملاً مار دینا، یعنی ان کی معیشت کو ختم کر دینا، ان کے اقتصادی حقوق کے سوا ان کے معاشرتی اور تمدنی حقوق چھین لینا، اس کو بھی ذبح کا لفظ کے تابع بیان کیا جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم کا مراد یہ نہیں کہ سب کے بیٹے مارے جاتے تھے، یقیناً مراد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مردوں کو ان کے حقوق سے کلیتاً محروم کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ وہ دو باتیں اس میں آئیں گی۔ میں پہلے یہ بتا دوں
تاکہ مرد جو اصل قوم کو کی بقا کے لیے اس کے جہاد کے لیے لازم ہوتے ہیں وہ بیکار اور بےمانی ہو جائیں، اور عورتوں کو اس طرح برائب کر کے ان کا کردار بھی تباہ کر دیا جائے۔ دوسرا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ ایک تو پہلا معنی ہے ظاہری طور پر بھی ایسے ادوار آئے ہیں جب کہ فیصلہ کیا گیا کہ بعض فرائین کی طرف سے کہ بیٹوں کو قتل کرنا ہے، اور تاکہ اس قوم میں سے مرد کم ہو جائیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے اس کا ظاہری معنی ہرگز غلط نہیں، درست ہے۔ میں زائد معنی بتا رہا ہوں۔ زائد معنی یہ ہیں یستحیون نساءکم، اور تمہارے اندر جو عورتوں والے مزاج کے لوگ ہیں، جو اثر قبول کرنے والے ہیں، ان کو لفٹ دیتے ہیں۔ بس یہاں نساء کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نسوانی مزاج میں جو بعض کمزوریاں ہیں ان کا ذکر ہے کہ عورتیں جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں، تو وہ مرد جو نسوانی صفات رکھتے ہیں وہ نسوانی صفات ہونے کے نتیجے میں رکھنے کے نتیجے میں نسوانی دلکشی سے تو عاری ہو جاتے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ بدزیب دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرد عورتیں بنیں گے تو وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہجڑے دکھائی دیں گے۔ بس تمہارے مردوں میں سے جو عورتوں کا مزاج لے کر چلتے ہیں اور افسروں سے اپنے قوم کے مفاد کے خلاف وہ خوشامد کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو زندہ رکھو، ان کو بڑھاؤ، ان کو فروغ دو تاکہ کمینے اور ذلیل لوگ اوپر آ جائیں۔ اب بین ہی یہ ساری باتیں اس زمانے میں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں اور نظر نہیں آتی۔ اب انہوں نے قانون بنا کر عملاً پاکستان میں ہیجڑوں کو احمدی کے نام پر ووٹ دلوائے اور اسمبلیوں کے ممبر بنوایا۔ یہ وہ لوگ ہیں یستحیون نساءکم کے تابع آتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو زندہ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ۔ یعنی وہ کمینے لوگ جو اپنے قوم کا مفاد بیچنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں، ان سے سودے کرو، ان کو فائدے پہنچاؤ، وہ قوم کے لیڈر کے طور پر ابھریں۔ اب قوم نے تو رد کر دیا ان کو، اور ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک کنسٹیٹوئنسی یعنی ووٹ دینے کا حلقہ جس میں 1,00,000 ووٹ ہے، مثلا اس 1,00,000 ووٹ میں سے صرف 200 ایک آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا کیا حق ہے کہ ممبر بنے؟ اور جب تحقیق ہو تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ 200 بھی اصل نہیں ہے، وہ ظاہر جھوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ قوم فیصلہ نہ کرے کہ کسی قوم کے کردار کو برباد کرنے کے لیے ان کے کمینے اور سفلا لوگوں کو اوپر لانا ہے، جو نسوانی صفات اس حد تک رکھتے ہیں کہ کمزور ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، ان کو آگے لاؤ، ان کو زندہ کرو، یہ بھی معنی ہے۔ تو یہ 3 معانی میں نے بیان کر دیے ہیں، اگرچہ ترجموں میں صرف ایک ہی معنی بیان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تفصیلی معنی ہوتے ہیں، لیکن امکانات آپ کے سامنے کھلے رہنے چاہیے۔ یہ بھی معنی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی غور کریں تو معنی نکل سکتے ہیں۔ جی ہے اچھا، ادھر سے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس بات میں تم لوگ اے بنی اسرائیل تمہاری بڑی سخت آزمائش تھی، بڑے کڑے امتحان میں ڈالے گئے، اور جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے اس امتحان میں پڑھی اور کامیاب گزری، کیونکہ ان میں بڑی بھاری تعداد تھی جو متاثر ہو گئی تھی، لیکن جماعت احمدیہ میں گنتی کے چند آدمی جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کے سوا کسی نے بے وفائی نہیں کی۔ اور جب ہم نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا اکثر نام جھوٹے فرضی ان کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش بھی کر دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہے، لیکن ہوگا وہی جو ہونا ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا۔ تو بلاء من ربکم عظیم میں جب یہ بات جماعت احمدیہ کے سلسلے میں دہرائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے
बहुत फजल फरमाया और जमात को साबित कदम रखा और इस इम्तिहान से कामयाबी से गुजार दिया। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरौन, यसूम इज़ हो चुका है। हाँ, आगे है वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजैनाकुम। अब ये बहुत ही दिलचस्प तरकीब है। फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, हम तुम्हें समंदर से इस तरह गुजार के ले गए कि तुम्हारे ज़रिए से वह समंदर को फाड़ दिया। तुम इस तरह गुजरे कि समंदर को फाड़ते चले गए। ये एक बहुत ही खूबसूरत नक्शा है जिसका मतलब ये है कि वो जो ज्वार भाटे का जो भी सिलसिला चला था वो इस तरह था कि जब ये दाखिल हुए हैं तो उस हिस्से से रास्ता बन गया। और ये रास्ता बनने का सिलसिला जिस तरह आप ईंटों का खेल खेलते हैं, एक ईंट गिराते हैं तो साथ की ईंट गिरती है तो रफ्ता रफ्ता सारी ईंटें गिर जाती हैं। इस तरह उस समंदरी रास्ते ने हज़रत मूसा और हज़रत मूसा की कौम के साथ सलूक किया कि जूं ये आगे बढ़ रहे थे आगे से रास्ता साफ होता चला जा रहा था और गोया ये समंदर को फाड़ने का मुजीब बने हुए थे। इस फ़रक़ना बिकुम, हमने फाड़ा था, तुमने नहीं फाड़ा था, मगर तुम्हें हमने इस तरह बनाया गोया कि तुम चल रहे हो और तुम्हारे वजह से और तुम्हारे ज़रिए से समंदर को फाड़ा जा रहा है। कहाँ गया? हाँ जी, फ़अनजैनाकुम, और हमने तुम्हें निजात बख्श दी, पस हमने तुम्हें निजात अता फरमा दी, निकाल लिया कामयाबी के साथ। व अग़रक़ना आला फ़िरौना, और आले फ़िरौन को गरक कर दिया। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे इस बात को। यानी वो लहरें हैं जो इनके लिए खुल रही थीं, वो जब लोग उस खुले हुए रास्ते में दाखिल हुए तो इन पर बंद होने लग गई, यहाँ तक कि आगे और पीछे दोनों तरफ से उनको घेर कर उनको बीच में गरक कर दिया। ये एजाज़ है जिसकी तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है कि इसको याद रखो, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, एक बहुत अजीम शान मूसा की सदाकत का और मेरे मूसा और पर एहसानात का इजहार था जिससे तुमने भी फैज़ पाया। वइज़ वाअदना, और जब इज़ वाअदना, हमने वादा फरमाया मूसा से। वादना का क्या मतलब है और वादना का क्या मतलब है? हैं? किसी को पता है? जब हमने, वो तो इज़ने बता दिया ना जब, वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ दोनों के साथ? हाँ, ये सीगा जो है ये मुफाला का सीगा है जिसका मतलब ये है कि एक तरफा वादा नहीं था। तो इसके सिर्फ ये तर्जमा करना दुरुस्त नहीं कि हमने वादा किया, बल्कि हमने मुआहदा किया एक किस्म का मूसा से, जहाँ हमने कुछ अपने हक़ का भी बताया और कुछ उसके हक़ का जिक्र फरमाया। तो इस वाअदना मूसा, जब हमने मूसा से एक ऐसा वादा फरमाया जिसमें मूसा या उसकी कौम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती थीं। अरबईन लैलतन, 40 रातों का। इन 40 रातों में क्या वादा था, उसकी क्या तफासिल थी, वो तो बयान नहीं हुई, लेकिन उसके मान बाद वादा शिकनी का एक जिक्र है जिससे मुराद ये है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से वादा फरमाया था कि अगर तुम 40 रातों का चिल्ला करोगे तो तुम्हें मैं बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अता करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी कौम, ये भी याद रख रहो, या उस वादे में शामिल था कि तुम्हारी कौम पीछे वफादार रहे और मेरी अहद शिकनी न करे। तो ये है वाअदना का मफहूम। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है।
لیکن 10 آگے اگلا بھی تو پڑھیں. وہ تو ہے لیکن وہی 40 کتنے بنتے ہیں وہ پھر؟ 40 بنتے ہیں لیکن ہر جگہ اس طرح ٹکڑوں میں بیان کرنا ضروری تو نہیں نا، زاد نہیں ہے. وہاں 40 کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلے 30 کا تھا، پھر 10 میں اضافہ فرمایا، 10 کا اضافہ کیا، اور کل کتنا بنا 40 کا. تو وعدنا کے بعد 40 کہنا اس لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ نتیجتاً وہ یہی بات تھی، جس کا مطلب ہے کہ نمبر اصل بات نہیں تھی. وعدے کے اندر تعداد اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی، وعدے کے اندر جو مفہوم تھا نعمت کا یا اس کے مقابل پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کا وہ اہم ہے. بس تعداد میں کچھ فرق کرنا وعدہ شکنی نہیں ہے. 40 تک جو بھی الفاظ تھے 40 تک اس کا ممتد ہونا اس وعدے کے اندر داخل تھا، کیونکہ خدا نے تو وعدہ شکنی نہیں فرمائی. ثم اتممنا بتاتا ہے کہ موسیٰ کی تربیت کی تکمیل کی خاطر کچھ مزید ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 30 راتوں کے اندر تم سے یہ کام کر تمہیں یہ نعمت دے سکتا ہوں اور اپنے وعدے کو تم پر پورا کر سکتا ہوں. اگر قبولیت میں کچھ کمزوری ہو یا کسی بچے کی مزید تربیت کی ضرورت ہو تو وقت کچھ بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد سیکھنے کے طور پر نہیں، بطور احسان حضرت موسیٰ کی کامل تربیت کی خاطر اس مدت کو 30 سے بڑھا کر 40 فرما دیا. جہاں تک وعدہ سیکھنے کا تعلق ہے اس کا موسیٰ سے تعلق نہیں. وعدنا کے بعد یہ جو فرمایا ہے ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے عجل پرستی یعنی بچڑا پرستی شروع کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدنا موسیٰ کے اندر ساری قوم شامل تھی، اور ساری قوم سے یہی وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم موسیٰ کو انعام دینے کی خاطر جو تمہارے لیے لے کے آئے گا ایک خاص مہم پر بلا رہے ہیں، لیکن تم اپنے عہد پر قائم رہنا اور عہد شکنی نہ کرنا. مگر تم ایسے ظالم لوگ ہو کہ اپنے حصے کے عہد بھول گئے اور تم نے عہد شکنی کرتے ہوئے بت پرستی یعنی عجل پرستی بچڑا پرستی شروع کر دی. من بعد ہی اس کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم لوگ ہو یا بہت ظالم لوگ تھے، بہت ظلم کرنے والے تھے. دونوں معنی ہیں. بعض دفعہ یہ ماضی کا واقعہ بھی ہو لیکن ایک شخص کو ملزم بنایا جاتا ہے جب یا مجرم قرار دیا جاتا ہے تو ایک دائمی حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں. ضروری نہیں یہ کہنا کہ تم ظالم تھے اس وقت، بلکہ تم ظالم لوگ ہو. ایسے ظالم کہ جب بھی ایسی باتیں ہوں ایسے ظالم یہی باتیں کیا کرتے ہیں. ان معنوں میں اس کا دائمی ترجمہ کرنا بھی درست ہے. ثم عفونا، میں نے کہا بھی ہے نا وقت کچھ ہے، بہت اچھا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، ثم عفونا عنکم من بعد، اس کے باوجود، بعد ذالک اس کے بعد یا اس کے باوجود ہم نے پھر تم سے عفو کا سلوک فرمایا. ثم عفونا، ہم نے پھر عفو کا سلوک فرمایا، اس بات کو بھلا دیا، نظر انداز فرما دیا. من بعد ذالک، اس واقعہ کے ہونے کے بعد یا باوجود اس کے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. تشکرون مضارع ہے نا، شکر کر رہے ہو اور کرو گے دونوں معنی ہیں، لیکن یہاں صرف مستقبل کے معنی آئیں گے یہاں، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب دیکھیں بات موسیٰ سے ہو رہی ہے لیکن فائدہ ساری قوم کو پہنچ رہا ہے. وعدہ موسیٰ سے ہو رہا ہے یا معاہدہ، اور ساری قوم اس میں شامل ہو رہی ہے. فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز. ایسے واضح دلائل، ایسے عظیم الشان معجزات جو کھرے کھوٹے میں تمیز پیدا کر دے،
اس کو الفرقان کہتے ہیں. بس ایک فرقان کا لفظ فرق کے ساتھ پہلے ذکر گزر چکا ہے ابھی حال ہی میں. کیا تھا وہ؟ اذا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ فرقان ہے جس نے سمندر پھاڑ دیا اور جدا جدا کر دیا لہروں کو. تو ایسا معجزہ جو جھوٹ اور سچ کو اس طرح پھاڑ دے، الگ الگ کر دے، جس طرح سمندر پھٹ جائے اور بیچ میں سے کوئی چیز گزر جائے، ایسے واضح عالی شان نشانات کو فرقان کہا جاتا ہے، اور ایسے دلائل کو بھی فرقان کہا جاتا ہے. تو جب کتاب کا ذکر آ جائے اور بعد میں فرقان آئے تو مراد کتاب نہیں بلکہ ایسے معجزات ہیں. مگر بعض دفعہ کتاب کے لیے بھی لفظ الفرقان استعمال ہوتا ہے، جیسے فرقان قرآن کریم کے لیے بھی کہا جاتا ہے. کیوں یہ وقت ہو گیا؟ اچھا بس ٹھیک ہے، پھر میں بھی ختم کر لیتا ہوں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. لعلہ میں تاکہ کا معنی تو ہے ہی، لیکن اس میں حسرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اے کاش کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ کاش ایسا ہو، یوں کیوں نہ ہو کہ تم یوں کر لو. تو امید کا شاید کہ ایسا ہو، یہ سارے معنی لعلہ میں شامل ہیں، مگر ترجمے میں ایک ہی کر سکیں گے. ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. حالانکہ تاکہ لفظ کمزور ہے اور لعلہ اس سے بہت زیادہ طاقتور اور وسیع تر معنی رکھنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ہدایت پا جائیں. کاش ایسا ہو کہ تم ہدایت پا جاؤ، ممکن ہے کہ تم میں سے بعض ہدایت پا جائیں. بس آج کا سبق یہاں تک ہے، باقی انشاءاللہ اگلے کب ہوگا اب بتا دیں؟ بدھ کو، اور آئندہ سے بدھ جمعرات ہوا کرے گا. اب یاد رکھنا یہ تبدیلی تھی جس کی وجہ سے یہ وقت بدلنے پڑے ہیں. آئندہ سے انشاءاللہ ہم بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی کلاس کے لیے اکٹھے ہوا کریں گے، اور جمعے کے دن ایک اور پروگرام ہوا کرے گا، سوال و جواب، یا میں اور کچھ کو بدلوں گا کچھ. وہ 1 گھنٹہ جو سوال و جواب کا بدھ کو ہوتا تھا وہ جمعے میں منتقل کر دیا، اور جمعے میں اور بھی کئی اس گھنٹے میں پروگرام ہو سکتے ہیں، وہ میں بتا دیا کروں گا بعد میں. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ.